الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ لیں انشاءاللہ. مختصر گفتگو ہوگی، سنتیں انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گی. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا آخری دن اور کچھ گھنٹے رمضان کے ہم پر رہ گئے ہیں. جس رمضان کا بڑا والہانہ شوق کے ساتھ ہم استقبال کر رہے تھے، ابھی کچھ ہی دنوں پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ رمضان آ رہا ہے، بس اتنی تیزی سے گزر گیا، اندازہ بھی نہیں ہوا کہ رمضان کتنی تیزی سے گزر گیا. بہت مبارک ہو ان بندوں کو، اللہ کے ان لوگوں کو جنہوں نے اس مبارک مہینے کی قدر کی، اطاعت، بندگی، عبادت، اس کے اندر اپنے اوقات کو گزارا، غفلتوں سے وہ بیدار رہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. اس پر انہیں اللہ کی طرف سے توفیق حاصل ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مزید اس پر جو ہے توفیق طلب کرنی چاہیے. زندگیاں اس طرح ہی گزر جاتی ہیں. رمضان گزر گیا، انسان کی زندگی بھی اسی طرح سے بڑی تیزی سے گزر جاتی ہے. اس لیے ہمیں جاننا چاہیے کہ اپنی زندگیوں کو غفلتوں میں نہیں گزارے. رمضان تو خیر ختم ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں ختم نہیں ہوئی، وہ تو ہر وقت باقی ہیں. فرائض کے سلسلے میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی ہم کو سوچنا بھی نہیں چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے عبادت گزار بندہ وہ ہے جو فرائض کی پابندی کرے اور حرام کام سے اجتناب کرے. اس لیے کم از کم اس بات کا ہم خیال رکھیں، فرائض کے سلسلے میں ہم سے رمضان کے بعد ہرگز کوئی کوتاہی نہ ہو اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے قریب ہم جانے والے نہ ہوں. اللہ نے جس طرح سے رمضان کے اندر عبادت کا موقع دیا، زندگی بھر عبادت کا موقع ہمارے پاس ہے. رمضان کے اندر کی ہوئی عبادتوں کو رمضان کے بعد اس طرح سے غفلت میں پڑ کر کہ ہم پھر وہی پرانے غلط کام کرنے لگ جائیں، معصیتوں کے اندر مشغول ہو جائیں، اس طرح کے گناہ کر کے اپنے کیے کرائے کو برباد کرنے والے نہیں بننا چاہیے. ہمیں اپنے اعمال کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے اور اس سے طلب کرتے بھی رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. قبولیت اصل چیز ہے. جو ساعت رہ گئی ہے اس کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں پر ندامت کا اظہار کریں، اللہ سے معافی طلب کریں اور اپنے کیے ہوئے جو اعمال ہیں اس کی قبولیت کے اللہ سے دعا کریں. انما یتقبل اللہ من المتقین. حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ متقی لوگوں کا عمل قبول فرماتا ہے. اس لیے اپنے اندر اللہ کے خوف کو ہمیشہ ہم جو ہے پکڑے رہیں، ہر وقت اللہ کے خوف کی زندگی گزاریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر عمل کو قبول کرنے والا ہے. اعمال صالحہ پر جماؤ کے سلسلے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، صبر کرتے رہو، ورابطوا، اور مضبوطی کے ساتھ قائم رہو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، تمہیں جو ہے کامیابیاں نصیب ہوں گی. اعمال صالحہ پر مضبوطی سے قائم رہنے کے لیے کبھی انسان کو مشکلات آتی ہیں، ایسے موقع پر وہ صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتا. بزرگوں اور بھائیوں، جیسے ہی رمضان کا اختتام ہوتا ہے ایک اور فریضہ ہم پر عائد ہوتا ہے، وہ ہے زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر کا، جس کے احکامات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ صدقہ یا یہ زکوٰۃ ہر مسلمان کی طرف سے ادا کرنا فرض ہے. حتیٰ کہ غریب آدمی کو بھی اپنی طرف سے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے.
اس کی تحدید یہ کی جاتی ہے کہ جس آدمی کے پاس عید کے دن اور رات کے اخراجات سے زائد مال ہو، ہر اس آدمی کی طرف سے جو ہے صدقہ فطر ادا کرنا فرض ہے۔ جو آدمی گھر کا ذمہ دار ہے، جس کے ذمے اپنے بیوی بچوں کے اخراجات واجب ہوتے ہیں، اس کے ذمے ان کے طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اور یہ اپنے علاقے کی جو عام غذا ہوتی ہے، اناج جو ہوتا ہے، اس اناج کو دینا مقصود ہے۔ اس کی مقدار ایک سا بیان کی جاتی ہے۔ سا کی مقدار کے سلسلے میں علماء نے 2 کلو 100 گرام سے 2 کلو 400 گرام تک مقدار لکھی ہے۔ ایک آدمی کی طرف سے 1 سا ادا کیا جائے گا۔ اور یہ صدقہ فطر روزے کے اندر جو کمی بیشی ہوتی ہے اس کی صفائی اور ستھرائی کے لیے ہے، اور مسکینوں کے لیے خوشی پیدا کرنے، ان کو کھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جو ہے فرض کیا گیا ہے۔ جو بھی اس دنیا کے اندر آج کے سورج غروب ہونے تک ہے، اس سب کی طرف سے ہے۔ جو حمل میں ہے جو بچہ، اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا سنت قرار دیا گیا، فرض نہیں ہے۔ اس کے مزید جو احکامات ہو سکتے ہیں اس میں یہ بیان کیا گیا کہ جیسی ہی چاند نظر آئے یا رمضان کے 30 دن پورے ہو جائیں، صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ 1-2 دن پہلے اگر نکال دیا جائے تو وہ ادا ہوتا ہے، اور عید کی نماز سے پہلے تک مسکین کے حوالے اس کو کر دینا چاہیے، اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ رمضان کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عید ایک تحفہ بندوں کو عطا کیا گیا عید کی شکل میں، اور جیسے ہی 30ویں رمضان کا سورج غروب ہو جاتا ہے یا 29 کو عید کا چاند نظر آ جاتا ہے شوال کا، ایک اور جو ہے سنت عمل یہ ہے کہ غروب آفتاب کے بعد سے عید کی نماز تک تکبیرات کا پڑھنا سنت ہے۔ نمازوں کے بعد بھی اور ہر وقت بھی بلند آواز سے تکبیرات کا پڑھنا جو ہے مسنون عمل ہے۔ عید کی نماز جیسے ہی شروع ہو جائے گی، تکبیرات پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے پڑھی نہیں جائے گی۔ ہر عمل اللہ کے رسول کے، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق کیا جائے تو وہ شریعت ہے، اور اس کے خلاف کیا جائے تو پھر وہ شریعت نہیں بنتی۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ عید کی نماز میں داخل ہونے تک تکبیرات کا حکم ہے، اس کے بعد عید الفطر کے اندر تکبیرات نہیں ہے، بلکہ عید الاضحیٰ کے اندر تو جب تک عید کے دن رہتے ہیں، ایام تشریق کے آخری دن کے سورج غروب ہونے تک تکبیرات کا حکم دیا گیا ہے۔ رمضان کے اختتام کے بعد ایسے بھی اعمال ختم نہیں ہوتے۔ نماز تو ہمیشہ فرض ہے، کسی صورت میں معاف ہے ہی نہیں، اس میں کوتاہی کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ زکوٰۃ جس پر فرض ہوئی ہے اس کو رمضان ہی میں نہیں بلکہ ہر وقت جب بھی زکوٰۃ فرض ہوئی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ جو صاحب استطاعت بندے ہیں ان کو حکم دیا گیا کہ وہ زندگی میں ایک بار بیت اللہ کا حج کر لیں، اور روزوں کے تعلق سے رمضان کے روزوں کے بعد مزید 6 روزے رکھنے کے سلسلے میں تاکیدی ہدایت دی گئی کہ فرمایا من صام رمضان واتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے بعد شوال کے پورے مہینے کے اندر 6 روزے رکھ لیے، چاہے ملا کر رکھ لیں چاہے الگ الگ کر کے رکھ لیں اپنی سہولت کے مطابق، ان 6 روزوں کے رکھنے کی فضیلت یہ بیان کی گئی گویا کہ اس نے پورا سال روزہ رکھ لیا۔ الحسنۃ بعشر امثالہا، نیکی ایک نیکی پر 10 گنا اجر ملتا ہے۔ 30 روزے اور مزید 6 روزے 10 سے آپ ملٹیپل کریں گے 360 دن ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بتائی گئی تعلیمات ہیں۔ اسلام کے اندر صرف عبادات پر زور نہیں دیا گیا، عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کی طرف بھی بڑی جو ہے توجہ ان کی مبذول کرائے گی، اور عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کے سلسلے میں اور حقوق کے سلسلے میں حکم دیا گیا ان کو کہ وہ کسی طرح سے معاملات کے سلسلے میں کوتاہی نہ کریں، اپنے والدین کے حقوق کے سلسلے میں کسی طرح کی کوتاہی نہ ہو، بیوی بچوں کے حقوق کے تعلق سے کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہ ہو، مالی معاملات میں صفائی ستھرائی انتہائی ضروری ہے۔
جب کسی سے قرض لیا جائے اس کو اپنے وقت پر ادا کرنا، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ یہ نہیں کہ کسی کا قرض لے کر کے ہم تاخیر کرتے جائیں اور ٹال مٹول کرتے جائیں۔ حدیث میں فرمایا گیا مطل الغنی ظلم، ایک مالدار آدمی، صاحب حیثیت آدمی اپنا قرضہ ادا نہیں کر رہا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، اور ظلم اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ لوگوں کے ساتھ ہم معاملات کریں، صاف ستھرے معاملات ہمارے ہونے چاہیے۔ یہ کیا بات ہوتی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اس میں سے کچھ پیسہ دے دیتے ہیں، کچھ باقی رکھ لیتے ہیں۔ یہاں تک سننے میں آتا ہے کہ حج کے پیسے تک لوگوں کو باقی رکھ کے چلے جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، اس میں سے کچھ پیسے ٹکٹ وغیرہ کے پیسے باقی رکھتے ہیں، اور مہینوں سال گزر جاتے ادا نہیں کرتے۔ قربانی کرتے ہیں، جانور خریدتے ہیں، جانوروں کے پورے پیسے ادا نہیں کرتے۔ کسی کو کام کے لیے مزدوری پر بلایا، اس کی مزدوری پوری نہیں دیتے۔ کسی بلڈر کے ساتھ معاملہ طے کر لیا گیا اور معاملہ کچھ لاکھ کا طے ہوا تھا، بڑی رقم دی گئی، آخر کے 2-4 لاکھ روپے باقی رکھ لیے، کئی مہینے سال گزر گئے، طلب کرنے پر بھی ان کے پیسے ان کو نہیں دیے جاتے۔ یہ ظلم ہے، اللہ تعالیٰ ظلم کو معاف نہیں کرتے۔ کسی کا پیسہ اپنے ذمے باقی رکھنا، معاملہ جو طے ہوا تھا آپس میں، اس معاملے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس معاملے کے اندر کچھ پیسوں کا اپنے ذمے باقی رکھنا، یہ ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالمین کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ اس لیے اپنے معاملات کے سلسلے میں بالکل صاف ستھرا ہونے کی ضرورت ہے۔ دوسروں کے کوئی حقوق ہمارے ذمے نہ ہو، دوسروں کے کوئی مالی معاملات ہمارے ذمے نہ ہو، اس بات کی ہمیں ہر وقت کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ مالی معاملات کا معاملہ اللہ کے نزدیک بڑا سخت ہوتا ہے۔ جب تک بندے کی طرف سے معافی نہیں ہوتی اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں فرماتے۔ عبادات کی کوتاہی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہو جائے، کرم فرمائی ہو جائے، لیکن مالی معاملات کے سلسلے میں، حقوق کے سلسلے میں جو کوتاہی ہوتی ہے، جب تک اس بندے کی طرف سے معافی نہیں ہوتی اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو معاف نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں ان باتوں کا پورا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کے ذریعے ہم کو جو شریعت ملی ہے وہ مکمل شریعت ہے، اس شریعت کا تابع بن کر زندگی گزارنے میں ہمیں اپنی سعادت اور اپنی خوشبختی سمجھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی توفیق